السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صالحہ خان نشاط میموریل ویلفیئر فاؤنڈیشن کی جانب سے آج کا موضوع ہے دین اور شریعت کا فرق نہ سمجھنے کی خرابیاں۔ آل عمران آیت نمبر 103 میں اللہ نے کہا ہے، میری رسی کو مضبوطی سے مل کر تھام لو اور آپس میں پھوٹ مت ڈالو اور فرقوں میں مت بٹو۔ آل عمران 104 آیت نمبر میں اللہ نے کہا ہے کہ ایک ایسا گروہ بناؤ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ آج ہم خود کو دیکھیں تو صحیح کہ ان دونوں آیتوں میں ہم اپنے آپ کو کہاں پر فٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو برائی سے روک رہے ہیں اور بھلائی کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ دین اور شریعت کے اس فرق کو نہ سمجھنے سے آپ کی جماعت میں کتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ دیکھیں تو ذرا خرابیاں کیسے شروع ہوتی ہیں۔ مسلمانوں میں نماز پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں، یہ سبھی کو پتہ ہوگا۔ ایک شخص سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، دوسرا ناف پر باندھتا ہے۔ ایک شخص امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو دوسرا نہیں پڑھتا ہے۔ ایک شخص آمین زور سے کہتا ہے تو دوسرا آہستہ سے کہتا ہے۔ اس میں ہر شخص جس طریقے پر چل رہا ہے یہی سمجھ کر چل رہا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس کے لیے وہ اپنی سند بھی پیش کرتا ہے۔ اس لیے نماز کی صورتیں مختلف ہونے کے باوجود دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی پر ہیں، مگر جن ظالموں نے شریعت کے ان مسئلوں کو دین سمجھ رکھا ہے، انہوں نے صرف ان ہی طریقوں کے اختلاف کو دین کا اختلاف سمجھ لیا ہے۔ اپنی جماعتیں الگ کر لی ہیں، اپنی مسجدیں الگ کر لی ہیں، ایک نے دوسرے کو گالیاں دی، مسجدوں سے مار کر نکال دیا، مقدمے بازیاں کیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ لیکن یہ نصیحت نہیں پکڑتے، انہوں نے اپنے حساب سے اپنے لیے اپنا دین چن لیا ہے۔ ان باتوں سے بھی لڑنے اور لڑانے والوں کے دل ٹھنڈے نہ ہوئے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو کافر، فاسق اور گمراہ کہنا شروع کر دیا۔ گزرے وقت میں جس طرح یہودیوں نے کچھ پیسوں کے لیے تورات کی آیتوں کو بدل دیا تھا اور خرید فروخت کرنے لگے تھے، ٹھیک اسی طریقے سے ایک شخص قرآن سے یا حدیث سے ایک بات اپنی سمجھ کے مطابق آج کے دور میں نکالتا ہے تو وہ اس کو کافی نہیں سمجھتا کہ کچھ اس نے سمجھا اس پر عمل کرے، جو کچھ اس نے سمجھا اس پر عمل کرے، بلکہ یہ بھی ضروری سمجھتا ہے کہ دوسرے بھی اس کی باتوں کو مانیں، اور وہ اس سے زبردستی منواتا ہے، اور اگر وہ اسے نہیں مانتا تو اس کو خدا کے دین سے ہی خارج کر دیتا ہے، مطلب اسے کافر کہنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ مسلمانوں میں حنفی، شافعی، اہل حدیث وغیرہ جو مختلف مذہب دیکھ رہے ہیں، یہ سب قرآن و حدیث کو آخری سند مانتے ہیں اور اپنی سمجھ کے مطابق وہیں سے احکام نکالتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک کی سمجھ صحیح ہو اور دوسرے کی غلط ہو۔ میں بھی ایک طریقہ کار کی پیروی کرتی ہوں اور اس کو صحیح سمجھتی ہوں، اور اس کے خلاف جو لوگ ہیں ان سے بحث بھی کرتی ہوں تاکہ جو بات میرے نزدیک صحیح ہے وہ ان کو سمجھاؤں، اور جس بات کو میں غلط سمجھتی ہوں اسے غلط ثابت کر دوں۔ لیکن کسی شخص کی سمجھ کا غلط ہونا اور بات ہے اور اس کا دین سے خارج ہو جانا دوسری بات ہے۔ ہر مسلمان کو حق ہے اپنی سمجھ کے مطابق شریعت پر عمل کرنے کا، مگر 10 مسلمان 10 مختلف طریقوں پر عمل کریں تو جب تک وہ شریعت کو مانتے ہیں وہ مسلمان ہی ہیں، ایک ہی امت ہیں، اور ان کی جماعتیں الگ ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ مگر جو لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں وہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر فرقے بناتے ہیں اور ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں، اپنی نمازیں، اپنی مسجدیں الگ کر لیتے ہیں، اور ایک دوسرے کی شادی بیاہ، میل جول، ربط ضبط بند کر دیتے ہیں، اور اپنے مذہبوں کی جماعت اس طرح بنا لیتے ہیں کہ مانو ہر جماعت ایک الگ امت ہے۔ اللہ نے آل عمران آیت نمبر 103 میں کہا ہے، سب مل کر میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، اور پھوٹ آپس میں مت ڈالو۔